يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم أنت الرب العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ پروگرام انوار رمضان کے ساتھ آپ کا میزبان محمد وسیم خان آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین کرام، دین اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جو انفرادی عبادت، انفرادی زہد و تقوی کا قائل نہیں ہے۔ دین اسلام کی تعلیمات کا اگر مطالعہ کیا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ دین اسلام کے اکثر عبادات کو اجتماعی رکھا گیا ہے، یعنی ایسی عبادتیں کہ جو جہاں پر ایک جانب سے اگر دیکھا جائے تو خود اس عبادت کو انجام دینے والے کو فائدہ پہنچاتی ہیں، اسے اجر و ثواب کا مستحق قرار دیتی ہیں، تو وہیں دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو ان عبادتوں میں معاشرے کے لیے بھی کچھ مصلحتیں قرار دی گئی ہیں۔ سیکولرزم کے نظریات کو اگر پڑھا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ دین کو ایک فردی امر سمجھتے ہیں، یعنی کسی کو حق نہیں دیتے کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی مذہبی زندگی میں مذہبی حوالے سے مداخلت کر۔ آج کل کے اسلامی معاشرے میں بھی یہی رائج ہو رہا ہے کہ وہ ان عبادات کو ایک انفرادی اور فردی امر سمجھتے ہیں۔ تو جہاں وہ دیگر عبادات کو فردی امر سمجھتے ہیں، انہی میں سے ایک عبادت رمضان المبارک کے روزے بھی ہیں کہ وہ رمضان المبارک کو بھی ایک فردی امر سمجھتے ہیں، یعنی اس عبادت کا فائدہ اور اجر و ثواب فقط اور فقط اس کو انجام دینے والے کے لیے ہے۔ رمضان المبارک اور اجتماع کے بارے میں آج کے پروگرام میں بحث کریں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب مولانا مظہر ریحان صاحب۔ مولانا صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ایک بار پھر پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ مولانا، رمضان اور اجتماع کا کیا تعلق ہے اور رمضان سے کیا وہ اجتماعی فوائد اور آثار حاصل کیے جا سکتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونصلی علی محمد وآلہ الطاہرین۔ قبل اس کے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، اس سے پہلے اپنی تمام سامعین کرام و ناظرین کرام کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں، اور میں شکر گزار ہوں برادر عزیز جناب محمد وسیم خان صاحب کا کہ اس ناچیز کو اس خیر عمل کی جانب دعوت دیا کہ آئیں اور محمد و آل محمد کے اقوال اور افکار کے ذریعے سے مومنین کے قلوب کو منور کیا جا سکے۔ مولانا کا سوال ہے کہ رمضان المبارک میں اجتماعی زندگی کا کیا دخل ہے؟ آیا صرف اور صرف روزہ انفرادی زندگی کے لیے ہے یا اجتماعی زندگی میں بھی اس کا کوئی اثر ہے؟ جس طریقے سے روزے کے انفرادی فوائد ہیں، اسی طریقے سے اس کے اجتماعی بھی فوائد بہت زیادہ ہیں، اور جس طریقے سے روزے میں مثلا سیاسی ہیں، اخلاقی ہیں، اجتماعی ہیں، معاشرتی ہیں، دوسرے اگر ان سب کے اوپر ہم بحث کرنا چاہیں تو یہ الگ الگ ایک اپنا موضوع ہے اور مکمل بحث چاہتی ہے کہ مثلا اخلاق کے اوپر بحث کیا جائے، معاشرت کے اوپر بحث کیا جائے، حتیٰ سیاست کے اوپر بھی بحث کیا جا سکتا ہے رمضان کو لے کر کے۔ جی، جہاں پر قرآن مجید یا ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا ہمارے ائمہ کرام علیہ السلام کی جو تعلیم رہی ہے، جہاں پر رمضان مبارک کا حکم دیا کہ روزہ رکھو تاکہ صحت پا جاؤ گے، جسے رسول اکرامی کا فرمان ہے سوموا تصحوا، روزہ رکھو
تاکہ صحت مند ہو جاؤ. تو یہاں پر انفرادی صورت بھی چاہے تو بنا سکتے ہیں, چاہے تو اجتماعی صورت, چونکہ فعل امر جم کا صیغہ آیا یہاں پر, یعنی سب کوئی اگر روزہ رہے گا تو صحت مند ہوگا. یعنی ایک طریقے سے روزہ رہنا معاشرے کے لیے یہ فائدہ پہنچائے گا کہ معاشرے میں اگر بیماریاں پھیل رہی ہیں کسی کے ذریعے سے, یا بہت سی ایسی چیزیں ہیں کھانے پینے کی, اگر ان کا استعمال اپنے معاشرے میں کیا جائے تو بیماریاں پھیل سکتی ہیں. روزہ رکھ کر کے ہم بتا سکتے ہیں کہ ہم ان کا استعمال نہیں کر سکتے. جو دوسری کمپنیاں ہیں, ایسی کمپنیاں جو خراب چیزوں کو بنا رہی ہیں اور پبلک کے درمیان اس کو رائج کر رہی ہیں, ہم ایک طریقہ یہ اپنا سکتے کہ ہم اگر روزہ رہنے لگیں اور ان کا استعمال نہ کریں, کم سے کم اگر مارکیٹ میں بازار میں اس کی فروخت ہوگی تو نتیجے میں ایسے لوگ ناکام ہو جائیں گے اور ہمارے معاشرے میں صحت و تندرستی رہے گی. یا جو قرآن سے ہم فلسفہ پوچھتے ہیں کہ قرآن یہ بتاؤ ہمیں کہ روزے کا فائدہ کیا ہے, جیسا کہ قرآن نے کہا کہ کتب علیک بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. قرآن نے اس کا سیدھا سیدھا فائدہ بتایا کہ اگر تم روزہ رکھتے ہو تو تم شاید کی تقوی الہی اختیار کر لو. تقوی الہی اختیار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ محرمات سے دوری, واجبات کا جو ہے انجام دینا. جب ہم حرام کاموں کو ترک کر دیں گے تو ہمارے معاشرے میں صرف اچھائی نظر آئے گی. واجبات کو جب ہم انجام دیں گے تو صرف اور صرف اچھائی نظر آئیں گی. بہت سے جو ہے فائدے ہیں معاشرتی, ان میں سے کچھ روزے کے معاشرتی جو فائدے ہیں ان کو میں انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا. پہلا فائدہ اس میں سے یہ ہے کہ روزے کا اجتماعی فائدہ یہ ہے کہ انسان کے ارادے کو مضبوط بناتا ہے. جو افراد روزہ رکھتے ہیں ان کی خواہشات نفسانی, وہ اپنی خواہشات نفسانی کے اوپر کنٹرول کرتے ہیں. حد اقل 14 گھنٹے 15 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے, بہت سی جگہوں پہ 17 گھنٹے کے بھی ہوتے ہیں. اور وہ شخص جو روزے دار ہے وہ اپنے آپ کو ہر اس چیز سے روکتا ہے کہ جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. مثلا کھانا پینا, بھوک پیاس, انسان کو جو زندگی گزارنے کے لیے جن چیزوں کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ بھوک اور پیاس کی ہوتی ہے. اس کو اس کی غذا ملنی چاہیے. جو انسان اپنے ان یعنی بھوک اور پیاس کے اوپر کنٹرول کر لیتا ہے, دسترس حاصل کر لیتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے خواہشات نفسانی کے اوپر بھی کنٹرول کرتا ہے, جب ان چیزوں کے اوپر کنٹرول حاصل کر لیتا ہے تو آنے والے زمانے میں وہ اپنے معاشرے کے لیے ایک مضبوط انسان بنتا ہے. کہ جو انسان اپنے آپ کو ان حالات میں, مثلا ایک مہینہ جو ہے روزہ رکھ کر کے وہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ جب ہمارے معاشرے کے اوپر کبھی اس طریقے کے حالات آئے تو ہم بخوبی اس کا سامنا کر سکتے ہیں, اور انسان کو مضبوط بناتا ہے روزہ رکھنا. یا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ نے روزے کو اس لیے فرض قرار دیا ہے تاکہ جو امیر حضرات ہیں جن کے پاس دنیا کا سرمایہ ہے وہ غریبوں کے حالات سے واقف ہو سکیں, ان کو احساس ہو سکے. چونکہ جو امیر حضرات ہیں اگر وہ 1 مہینہ روزہ رکھتے ہیں تو ان کو غریبوں کے, فقیروں کے 1 سال کی بھوک اور پیاس کا احساس ہوگا. جب احساس ہوگا تو نتیجے میں معاشرے میں ہمارے لوگوں کی مدد ہونے لگے گی, کوئی فقیر نہیں رہے گا. اگر ہم عمل کرنے لگے تو احساس ہمارے اندر, اگر بیداری آ جاتی ہے تو روزے کا یہ فائدہ, اجتماعی فائدہ یہ ہے کہ جو امیر حضرات ہیں اس کے اوپر غور و فکر کریں کہ ہمارے معاشرے میں کس طریقے کے لوگ زندگی گزار رہے ہیں. تیسرا فائدہ روزے کا یہ ہے کہ انسان کے اندر حسن خلق آ جاتا ہے, لوگوں کو معاف کرنے کا سلیقہ آ جاتا ہے, برداشت کرنے کی قوت ہوتی ہے. ہم دشمنی نہیں کسی سے کرتے. روزہ انسان کو غیبت سے بچاتا ہے, دشمنی سے بچاتا ہے, بدگمانی سے بچاتا ہے, بد کلامی سے بچاتا ہے. روزہ صرف اور صرف جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں بھوک ہڑتال کا نام نہیں ہے. روزہ ہمارے اعضاء و جوارح کا ہونا چاہیے. ہمارے سر بال کا ہونا چاہیے, زبان کا ہونا چاہیے, کان کا ہونا چاہیے. یہ حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا, حتی جلد تک کا ذکر ہے. تو یہ روزے کے کیوں اتنا یہ کہا گیا ہے؟ تاکہ جو ہے معاشرے میں ہمارے ہر طریقے کا امن و امان ہو.
تو روزے کا ایک معاشرتی فائدہ یہ ہے کہ روزہ صرف اور صرف بھوک و پیاس کا نام نہیں ہے، اپنے آپ کو ہر طریقے سے روکے گا جب انسان صبر کرے گا، یعنی روزہ کیا ہمیں صبر سکھاتا ہے، اور شاید یہی وجہ کہ قرآن مجید میں روزے کو صبر سے تعبیر کیا گیا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں آیا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم مدد چاہو اللہ سے یا تو روزے کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے، دو آپشن دیا ہے۔ تو معاشرے کو اگر ہمیں بدلنا ہے تو سب سے پہلے روزہ ہمیں صبر سکھاتا ہے، جب صبر ہمارے اندر آ جائے گا تو معاشرے میں اگر کچھ ہمارے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہے تو ہم اپنے معاشرے کی عزت اور آبرو کے لیے سکوت اختیار کریں گے، نتیجے میں یہ ہوگا کہ ہمارے معاشرہ جو لوگ برے افراد ہیں آہستہ آہستہ بدل جائیں گے۔ مولانا نہایت خوبصورت انداز میں آپ نے روزے کے اجتماعی فوائد اور آثار سے آگاہ فرمایا۔ یہ کہ آپ نے کہا کہ روزے کے اجتماعی فوائد اور آثار ہیں، تو پہلے تو یہ کہ یہ جو رابطہ انسانوں کا اجتماعی طور پہ قرار پاتا ہے اور یہ رابطہ برقرار ہوتا ہے، آیا یہ جو ہے فقط گلی اور محلے تک محدود رہتا ہے یا اس کو ہم وسعت دے سکتے ہیں، یعنی ملکی لیول پر یا اسی طرح سے عالمی سطح پر لے کر جانے کے؟ اور دوسرا یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ باوجود ان آثار اور فوائد کے کہ جو ذکر ہوئے ہیں تو معاشرے میں یہ آثار نظر نہیں آتے، لوگ بھی شکوہ کرتے ہیں کہ گرچہ روزہ رکھ رہے ہیں لیکن وہ آثار اور وہ نتائج نہیں نظر آ رہے ہیں، تو کیا ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ جن کے ذریعے سے ہم مطلوبہ نتائج اور آثار تک پہنچ سکیں؟ اس کا بہت ہی آسان سا جواب ہے، سوال ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا ہے آپ کا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو راستہ اللہ نے ہمیں بتایا ہے یا اس کے بھیجے ہوئے نبی یا ائمہ نے جو راستہ ہمیں بتایا ہے اس راستے پہ ہم نہیں چل رہے ہیں۔ میں آپ کو اپنی بات کو اور آپ کے سوال کے جواب کا جو ہے ایک مثال کے ذریعے سے جواب دینا چاہتا ہوں۔ علامہ مطہری نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا ہے کہ ایک شیشہ بیچنے والا، ہمارا اور آپ کا حال ایک شیشہ بیچنے والے جو ذکر کرنے جا رہا ہوں اس کی طرح ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک آئینہ بیچنے والا ہوتا ہے، وہ روزانہ صبح میں اپنے گھر سے نکلتا ہے اور مارکیٹ میں جاتا ہے، بازار میں، اور شاہراہوں پہ، روڈ پہ، سڑک کے کنارے اپنی دکان کو لگاتا ہے۔ جب بھی کوئی شیشہ خریدنے کے لیے آتا ہے اس شیشے کو صاف کرتا ہے، دیکھتا ہے اور اس کے بعد بیچتا ہے۔ حد اقل روزانہ 10-15 شیشے آئینے وہ بیچ دیتا ہے۔ حسب دستور ایک دن وہ اپنے گھر سے نکلا، اپنی تجارت کے سلسلے سے اپنی دکان کو لے کر کے بازار میں گیا۔ جب کوئی شیشہ خریدنے کے لیے آتا ہے تو وہ شیشے کو اٹھاتا ہے، اس کے گرد و غبار کو صاف کرتا ہے اور اس کے بعد دیکھتا ہے خود کو، پھر بیچ دیتا ہے۔ اس نے ایسے ہی کیا۔ شام کا جب وقت ہوا تو وہ اپنے گھر آتا ہے، اس کی اہلیہ نے اس کو دیکھا تو دیکھ کر کے مسکرائی اور کہا کہ آپ کے چہرے کے اوپر سیاہی لگی ہوئی ہے۔ تو اس نے کہا کہ چونکہ صبح سے بیچ رہا، آئینہ دیکھ رہا ہے وہ۔ اس نے کہا کیا مذاق کر رہی، گھر میں آیا نہیں کہ تم نے مذاق شروع کر دیا؟ جی۔ تو اس نے کہا اگر یقین نہیں آ رہا میری بات کے اوپر تو آپ خود ہی دیکھ لیجئے۔ اس نے دوبارہ شیشہ لیا اور دیکھا۔ جب دیکھا تو کیا دیکھا کہ واقعا جو اس کی بیوی کہہ رہی تھی کہ آپ کے چہرے کے اوپر سیاہی لگی ہوئی ہے، سچ کہہ رہی ہے۔ اس نے کہا کہ میں صبح سے لے کر کے شام تک، یہاں تک کہ گھر آ گیا، شیشہ صاف کرتا رہا اور دیکھتا رہا، مجھے نظر نہیں آیا۔ علامہ مطہری کہتے ہیں کہ وہ صبح سے لے کر کے شام تک وہ شیشے کو دیکھتا تھا، اپنے آپ کو شیشے میں نہیں دیکھ رہا تھا۔ اب جب شام ہو گئی ہے، گھر آیا ہے اور بیوی نے جب متوجہ کیا تو اب جب شیشہ دیکھ رہا ہے تو در حقیقت وہ شیشے کو نہیں دیکھ رہا ہے، آئینے کو نہیں دیکھ رہا ہے، اب اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ رہا ہے۔ تو جو آپ نے کہا کہ جو ہمارے معاشرے میں اتنی ساری فوائد بیان کیے گئے روزے کے، اور کیوں روزہ واجب کیا گیا تاکہ ایک دوسرے کا درد ہم سمجھ سکیں، ائمہ کرام آئے، یہاں تک کہ ہم پڑھتے اور سنتے ہیں کہ اپنے خود افطار نہیں کیا، لوگوں کو اپنی روٹیاں دے دیا،
اور بہت سارے ایسے ہیں کہ کوئی آیا ہے نیازمند آیا ہے اور کہتا ہے کہ میرا دشمن ہے، امام حسن علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے، بس ایک لفظوں میں کہتا ہے، ایک شخص آتا ہے کہتا ہے کہ مولا میرا ایک بہت دشمن ہے. امام نے کہا تمہارا دشمن کون ہے؟ کہا فقر ہے، تنگ دستی ہے میرا دشمن ہے. مولا نے اس کے بے نیاز کر دیا. تو اتنی جب سیرتیں ہمارے پاس ہیں تو ہمارے معاشرے میں کیوں نہیں اثر دکھتا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا اور حال آپ کا حال یہ شیشہ بیچنے والے کی طرح ہے کہ وہ خود تو صرف شیشے کو دیکھتا ہے، اپنے آپ کو شیشے میں نہیں دیکھتا ہے. جس دن ہم اور آپ صرف اور صرف رسول اور آل رسول کی سیرت کو صرف شیشے کی طرح نگاہ نہ کریں بلکہ اپنے آپ کو ان کے کیریکٹر میں ڈھالنے کی عادت ڈالنا شروع کر دیں گے تو اپنے آپ ہمارا معاشرہ بدل جائے گا. یہاں تک کہ یہ پیغام اور مشن صرف ایک گھر اور ایک گلی، ایک کوچے اور ایک قریے، ایک قصبے، ایک شہر یا ایک ضلع یا اسٹیٹ تک باقی نہیں رہے گا، بلکہ عالمی پیمانے کی پر رسول اور آل رسول کی جو سیرت ہے دنیا کے سامنے نمایاں اور آشکار. سبحان اللہ، نہایت ہی اچھے انداز میں آپ نے بیان فرمایا. مولانا گزشتہ پروگرام میں مبتلات روزہ کے حوالے سے آپ نے چند کو بیان کیا تھا، اگر بقیہ کو بھی بیان کر دیں تو ناظرین مستفید ہیں. جی بالکل. میں نے اپنے گزشتہ بیان میں مبتلات روزہ میں سے یعنی وہ چیزیں جو روزہ کو باطل کر دیتی ہیں وہ 8 ہیں، جس میں سے 4 میں نے ذکر کیا تھا. آج پھر سے صریحاً تکرار کر دیتا ہوں. کھانا پینا، اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. جماع کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. استمنا کرنے سے باطل ہو جاتا ہے. اس کی شرح میں نے کل بیان کیا تھا مختصر سی. چوتھی چیز کی جھوٹی نسبت دینا اللہ، رسول اور آل رسول کے اوپر، اس سے روزہ جو ہے باطل ہو جاتا ہے. 5ویں چیز یہ ہے کہ حلق تک غلیظ غبار کا یعنی گرد و غبار کا جو پہنچنا نہیں، پہنچانا، چونکہ پہنچنے میں اور الگ معاملہ ہے، پہنچانا ایک الگ دوسری چیز ہے. آمدن جو ہے قے کرنا ہے، جان بوجھ کر کے قے کرنا. قے ہونے سے روزہ باطل نہیں ہوتا، چونکہ ہمارے معاشرے میں سوال ہوتا ہے یہ کہ مولانا اگر قے ہو گئی ہے تو روزہ باطل ہے کہ نہیں ہے. چونکہ قے کرنا یعنی آمدن کسی کام کو انجام دینا، ایک چیز ہوتا ہے بے ساختہ ہو گئی ہے، تو اس سے ہمارا روزہ جو ہے باطل ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد 7ویں چیز ہے کہ صبح سے لے کر کے شام اذان صبح تک حالت جنابت، حالت حیض و نفاس میں اگر کوئی شخص ہے اذان صبح تک اور غسل نہیں کرتا اس سے پہلے تو اس کا روزہ کیا ہے؟ باطل ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے ہر بہنے والی چیز سے کیا کرنا ہے؟ امالہ کرنا. یہ امالہ کرنا کیا ہے؟ اس کی یہ وضاحت چاہتا ہے. انشاءاللہ آئندہ جلسے میں اور آئندہ ملاقات میں اگر موقع رہا تو ان تمام کی ایک مختصر سی وضاحت کی جائے گی، جو کہ ان سب کے اوپر ایک بحث ہے جو ایک تھوڑے سے وقت میں ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے. نہایت خوبصورت انداز میں آپ نے مطالب کو بیان فرمایا. مولانا صاحب بہت شکریہ آپ کا. ناظرین کرام، آج کے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ اگلی قسط تک ہمارے ساتھ رہیے. اللہ نگہدار.